بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلباء و طالبات، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت کے کورس اسلام کا اقتصادی نظام کورس کوڈ 1913 کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ طاہر اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ کورس بی ایس علوم اسلامیہ اور ایم اے علوم اسلامیہ دونوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر اسلام کے معاشی نظام کی تفصیلات کو بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم اس کورس کے 8ویں یونٹ پر بات کریں گے، جس کا عنوان ہے جدید معاشی مسائل، یعنی آج کے دور کے ہمارے معاشی مسائل کیا ہیں، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام ان کے بارے میں یا مسلم فقہا یا اسکالرز نے اس کے بارے میں کیا حل پیش کیا ہے۔ ہمارے ہاں اگر ہم صرف ایک مسئلے کو ہی لیں تو وہ سب سے بڑا مسئلہ سودی معیشت سے چھٹکارا پا کر باقاعدہ طور پر روایتی اسلامی معیشت کی منزل تک پہنچنا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ ایک بہت بڑا شفٹ آیا ہے سویلائزیشن کی سطح پر، تمدن کی سطح پر، جس سے نئے ادارے وجود میں آئے ہیں، نئی صورتیں، نئی شکلیں، نئے معاملات۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب اجتہاد کرنا ہوگا اور موجودہ حالات کے مطابق اسلام کی تعلیمات کو اپلائی کرنا ہوگا۔ اگر ہم سرمایہ دارانہ یا سودی معیشت کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سرمایہ بنیادی طور پر زر کا نام ہے، یعنی پیسہ جو ہے وہ آپ کا بنیادی سرمایہ ہے، اور پیسے سے مزید پیسہ کمانا یہی وہ بنیاد ہے جس پر یہ نظام کھڑا ہوا ہے، اور اس کے اندر سود کا در آنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے جو نظام تھے ان کے اندر اجناس کا تبادلہ ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے ایک بڑی بنیاد خاص طور پر کیپٹلزم کی، وہ پیسے سے پیسے کا حصول ہے، اور حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ آپ جب ایک ہی جنس دیتے ہیں تو اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کرنسی بھی اسی میں آئے گی، یعنی اگر آپ 100 روپے کسی کو دے رہے ہیں تو واپس بھی 100 ہی لیں گے، اگر آپ 100 کے بدلے میں 110 لیں گے تو وہ سود میں چلا جاتا ہے، جبکہ اس نظام کی بنیاد اسی اصول پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر جو بنیاد ہے وہ لامحدود انسانی خواہشات کو بنیاد بنایا گیا ہے، کہ اصل میں معاشی نظام کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو لامحدود خواہشات ہیں ان کو کیسے پورا کیا جائے، اور انسان اپنے لیے منافع کیسے کما سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ دولت مرتکز ہو جاتی ہے، اس کا ارتکاز چند خاندانوں اور چند ہاتھوں میں ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہماری جو روایتی اسلامی معیشت ہے اس کے اندر زر جو ہے وہ ایک ذریعہ مبادلہ ہے، وہ اشیاء کی خرید و فروخت کا ذریعہ ہے، وہ بجائے خود کوئی خاص قدر نہیں رکھتا، اور بلکہ اس وقت جو کرنسی بھی تھی وہ خود ایک کموڈیٹی تھی، جیسے سونا اور چاندی ہے، وہ ایک مستقل جنس کی بھی حیثیت رکھتی ہیں اور کرنسی کے طور پہ بھی استعمال ہوتی تھی۔ اسی طرح وہاں جو بنیاد ہے وہ منافع کا حصول ہے اور لامحدود خواہشات کی تکمیل ہے، یہاں پر تجارت اور محنت بنیادی اصول ہے، اور وہاں جو نتیجہ ارتکاز دولت کا نکلتا ہے یہاں ایک متوازن معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے سودی نظام معیشت میں اور اسلامی معاشی نظام کے اندر۔ اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے، اور جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، کہ سودی نظام پر مبنی معیشت تو پوری دنیا میں غالب ہے، اور ان کے ادارے بھی کام کر رہے ہیں بینکوں کی صورت میں، اور بہت سے ادارے، صرف بینکس نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے ادارے ان کے کام کر رہے ہیں جو کہ اسی نظام معیشت کے اصولوں کے مطابق وہ معاشرے کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے کون سے ادارے ہیں، اسلام اس کے بالمقابل کیا تصور دیتا ہے، اور عملی ماڈل کیا ہے اس کا۔ تصور کی بھی بات اب پیچھے چلی گئی، کیونکہ تصورات پہ تو قومیں نہیں چلتیں، قومیں تو عمل کی دنیا میں چلتی ہیں۔ تو اب سوال یہی ہے، تو اس کے بالمقابل اب پہلا تو اعتراف ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے مغرب نے اپنے معاشی تصورات کو ایکچولائز کیا ہے، اپنے آئیڈیاز کو، اور ان کو عملی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اسلامی دنیا کے اندر، مسلم ممالک کے اندر
اس درجے پہ ہم اپنے تصورات کے مطابق اپنے ادارے قائم نہیں کر سکے۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا ہے کہ انہی مغربی اداروں کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں بھی ابھی ہم 100% کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ ابھی بہت سا سفر باقی ہے۔ اس کے پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک بہت بڑا اہم فیکٹر یہ ہے کہ ہم نو آبادیاتی نظام کے اندر جکڑے رہے، اور اس سے جب ہم نکلے ہیں تو ابھی ہمیں بمشکل 100 سال بھی پورا نہیں ہوا، 70-80 برسوں میں جتنا ہو سکتا تھا بہرحال اس کی طرف پیش قدمی کی گئی ہے۔ تو یہ تو ایک فیکٹ کے طور پہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اس کورس کے اندر اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم سودی نظام معیشت سے نکل کر اپنی معیشت کو چلانا بھی چاہتے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود بھی چاہتے ہیں، لوگوں کے اموال کا تحفظ بھی چاہتے ہیں، ان کو منافع بھی دینا چاہتے ہیں، اور ساتھ سود سے بھی بچنا چاہتے ہیں، اور جو غیر اسلامی نظام کی خرابیاں ہیں ان سے بھی ہم اپنا تحفظ چاہتے ہیں، تو پھر وہ ماڈل کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ہم نے اسلامی مالیاتی اداروں کے قیام کی تجاویز اس کورس میں پیش کی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ استحصال کے بالمقابل ایک متوازی نظام قائم کیا جائے جس میں کسی پر بھی ظلم نہ ہو، بلکہ ہر ایک کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ اس کی جو بنیادی ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے نکلنا ہوگا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ اس میں نجی منافع جو ہے وہ سب سے اہم ہے، اس لیے وہاں پر ہم نے ملکیت کے مسئلے میں بھی بات کی کہ لامحدود ملکیت زمین ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے آپ انڈسٹری اور جو بھی اب اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو کھرب پتی ہے، جو کھربوں ڈالر کا مالک ہے، وہ ایک شخص ہے۔ تو اب اسلام کے اندر اس طرح نہیں ہے۔ اسلام جو ہمیں حوصلہ افزائی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ میوچل ایڈ، ہم مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کریں۔ جب تک ہم ایک دوسرے سے تعاون نہیں کریں گے اس وقت تک ہم معاشرے کو وجود میں نہیں لا سکتے۔ تو اس کے اندر باہمی امداد ہے۔ اس کے طریقہ کار میں بنیادی اصول وہی ہوگا کہ جب یہ باہمی امداد کے اصول پر قائم ہوں گے تو اس کے اندر پھر سود نہیں ہوگا، پھر اس میں خدمت ہوگی اور سروس کے چارجز ہوں گے، اور عوام کا جو سرمایہ ہے، انویسٹمنٹ ہے، اس کو حلال مال کے طور پہ جائز کاموں کے اندر لگایا جائے گا، اور ان سے منافع کما کر وہ ان تک پہنچایا جائے گا۔ یہ ایک بنیادی ماڈل ہے، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ اب آگے ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ جو متوازی یعنی پیرلل ایک پورا سسٹم ہے، اشتراکی نظام ہو یا سرمایہ دارانہ نظام ہو، اس کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ہے، یہ تو ان بینکوں میں بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اسلامی مالیاتی ادارے کے اندر بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہوگا، اور یہ رقم امانت کے طور پہ ہوگی، اور جب وہ چاہیں وہ نکلوا سکتے ہیں۔ دوسری چیز قرض حسنہ اکاؤنٹ ہوگا۔ اس کے اندر جیسے بینک جو ہے وہ قرضہ دیتے ہیں لیکن وہ سود پر دیتے ہیں، لیکن اسلامی مالیاتی ادارے قرض حسن فراہم کریں گے، اور اس قرض پر کسی قسم کا سود نہیں ہوگا، وہ اتنا ہی واپس لوٹانا ہوگا۔ اور اس پر ایک ماڈل ہمارے ملک پاکستان کے اندر اخوت کا موجود ہے، جنہوں نے قرض حسنہ کو ایک بڑے پیمانے پہ کر کے دکھایا ہے۔ اس میں کچھ مسائل بھی ان کو آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہرحال وہ قرض پر سود نہیں لیتے، اور وہ قرض کو اسی طریقے سے اتنا ہی واپس لیتے ہیں جتنا وہ دیتے ہیں۔ تو اس نظام کو بھی لاگو کیا جائے گا اس مالیاتی نظام کے اندر یا اداروں کے اندر۔ تیسری چیز شراکتی اکاؤنٹ ہے، یعنی جو میوچل اکاؤنٹس ہوتے ہیں جن میں ایک سے زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ان کی بنیاد جو ہے وہ ہمارے فقہ کے اندر جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، مشارکہ ہے، مضاربہ ہے، انویسٹمنٹ ہے، اور یہ جتنا بھی یہ نظام ہوگا وہ نفع و نقصان پر مبنی ہوگا۔ کہ سودی بینکوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سیونگ اکاؤنٹ کے اندر پیسے رکھ دیتے ہیں اور اس پر سود لیتے ہیں، جبکہ شراکتی اکاؤنٹ میں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں پر آپ انویسٹ کریں گے، اور مختلف جو موڈز ہیں، مشارکہ ہے جس میں دو لوگ شریک ہیں، دونوں کا سرمایہ ہے، مضاربہ ہے کہ ایک کا سرمایہ ہے اور ایک کی محنت ہے، تو اس طریقے سے یہ تیسرا اکاؤنٹ ہوگا جو کہ نفع و نقصان کی بنیاد پر کام کرے گا۔ اسی طریقے سے سماجی بہبود کے لیے کچھ فنڈز مخصوص کیے جائیں گے۔
جس کے اندر بیت المال فنڈ ہے، اس میں غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کی مستقل کفالت کی جائے گی، اور اس کے اندر چیریٹی کی جو رقم ہے اس کو جمع کیا جائے گا۔ اسی طرح اوقاف فنڈ ہے، ایسے اوقاف قائم کیے جائیں گے، مثال کے طور پہ مارکیٹس، پلازے وغیرہ قائم کیے جائیں گے، جن کی آمدن سے زرعی زمینیں بھی ہو سکتی ہیں۔ پرانے زمانے میں یہی نظام تھا کہ بڑی بڑی جاگیریں جو تھیں وہ وقف ہوتی تھیں، اور ان سے کیا چلتا تھا؟ آپ کی مساجد، آپ کے مدارس، آپ کے دینی ادارے، آپ کے تحقیقی ادارے، ان کے تمام اخراجات اوقاف سے پورے کیے جاتے تھے۔ اسی طرح ایک مستقل فنڈ جو ہے وہ حج فنڈ کے طور پہ بھی قائم کیا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی منافع بخش بچت کے ذریعے سے فریضہ حج کی سہولت، اس میں بھی حاجی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، قرض کی صورت میں بھی کیا جائے گا، یا حکومت کے ساتھ اشتراک کر کے ان کو سستے پیکیجز مہیا کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک موسمی فنڈ ہونا چاہیے، جیسے بعض اوقات سیلاب آ جاتا ہے، یا جو چھوٹے صارفین ہیں، کسان ہیں، ان کو مشکلات ہوتی ہیں، تو ان کے لیے اس فنڈ کی سے وہ رقم ان کو دی جائے گی۔ اس کے اندر جو اسلامی شرائط ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کاروبار کی جو بھی کیفیت اور صورت ہوگی وہ جائز ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کے اندر جوئے وغیرہ کی صورتیں یا کسی بھی قسم کے سودی ٹرانزیکشنز کا عمل دخل بالکل نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے ایسی چیزوں کی خرید و فروخت نہیں ہوگی، مثال کے طور پہ کوئی الکوہلک چیزوں کو بیچنا شروع کر دے، وہاں انویسٹمنٹ کر دے، تو ایسا بھی نہیں ہوگا، بلکہ 100% جو کاروبار ہے وہ جائز اور حلال ہوگا۔ اسی طریقے سے ان کے ذریعے سے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے، اور جو ملازمین ہیں ان کی فلاح و بہبود کا خیال رکھا جائے گا، اور یہ جو اجتماعی ان کی زکوٰۃ بھی ادا کی جائے گی، تو وہ بھی ایک الگ فنڈ ہوگا۔ تو یعنی یہ ایک ایسا سرکل ہوگا جس کے اندر آپ لوگوں کو ملازمت بھی دے رہے ہیں، انویسٹرز کو منافع بھی دے رہے ہیں، اور حلال اور جائز کاروبار کر کے، اور پھر اس سے جو آنے والی زکوٰۃ ہے اس کو مزید آگے مختلف پروجیکٹس کے اندر لگا رہے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک بہت ہی کڑا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہوگا، احتساب کا نظام ہوگا، اور اس کے اندر مارکیٹ سے لے کر جتنے بھی اس طرح کے ادارے ہیں ان پر نظر رکھی جائے گی، اور ان کے لیے یہ یقینی بنایا جائے گا کہ وہ شریعہ سٹینڈرڈز کو ملحوظ رکھیں، اور تمام وہ ضوابط جیسے قیمتوں کے اشیاء، ان کا اشیاء کی قیمتوں سے لے کر ان کی کوالٹی تک کے نظام کو بھی جانچا اور پرکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے ذخیرہ اندوزی، دھوکہ دہی، ناپ تول میں کمی کرنا، جس پر ہم بات کر سکیں، ان پر بھی جو ہے وہ تادیب اور اس پر جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح آجر، جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، وہ اجیر کے حقوق کو پورا کرے گا اور اس کو مکمل طور پہ یقینی بنائے گا۔ اچھا، یہ جو احتساب کا نظام ہے یہ انہی مالیاتی اداروں اور پورے نظام معیشت کے حوالے سے ہے۔ اس کے لیے اسلام اور خاص طور پر قرآن مجید، احادیث نبویہ اور فقہا کی تشریحات کی روشنی میں جو محتسب ہوگا، جیسے ہمارے ہاں وفاقی محتسبی ہے لیکن اس کا دائرہ ذرا مختلف ہے، ہم جس نظام احتساب کی بات کر رہے ہیں وہ نظام معیشت پر نظر رکھے گا۔ اس کے لیے جو محتسب مقرر ہوگا، جو افسر ہوگا اس کو چلانے والا، اس کے اندر 3 بنیادی چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، خدا کے ہاں جواب دہی کا احساس، اور یہ صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے، چونکہ عقیدہ آخرت ہے، اللہ پر ایمان ہے، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا خوف اس کے اندر ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنے فرائض پوری ذمہ داری سے ادا کرے۔ اگر خدا کا خوف نہیں ہے تو کوئی بڑے سے بڑا سسٹم بھی آپ کو اس پہ نہیں لا سکتا، آپ اس سے نکل سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، ہیلے تلاش کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت ہونی چاہیے۔ دوسری چیز حسن اخلاق، کیونکہ یہ پبلک ڈیلنگ کا کام ہے، اور اس کے اندر چونکہ آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ نے لوگوں کو سزا دینی ہے، ان کو پکڑ دیں، تو اس میں حسن اخلاق ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں زیادتی کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو عوام اور تاجروں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا رویہ ہونا چاہیے کہ ان کو آپ تعلیم دیں، گائیڈ کریں، ان کو ممکن حد تک فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن جہاں پر خرابی ہو اس کی اصلاح بھی کریں۔ اور اس کے لیے تیسری شرط ہے کہ شریعت کے قواعد کا مکمل علم ہونا چاہیے۔ اس محتسب کو یہ معلوم ہونا چاہیے
کہ اس نے کہاں انٹرفیئر کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے اور کس ایکٹ کے بارے میں کیا ریئیکٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو پوری معلوم ہونی چاہیے۔ جو موجودہ ہمارے قوانین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے قواعد ہیں، ان تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم اس نظام احتساب کو اسلامی مالیاتی اداروں کے ساتھ دونوں کو ہم آہنگ کر کے چلاتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ ایثار کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اپنی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ لانی ہوں گی، اور اس کو ہم بغیر حکومتی مشینری کے بھی چلا سکتے ہیں۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت محلے کی سطح سے اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے مسجد کو بھی بیس بنایا جا سکتا ہے، یا یونین کونسل کی لیول پر کسی بھی بااعتماد شخص کو اس کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک بہت چھوٹی سی مثال، ہمارے ہاں کمیٹی کا سسٹم ہے، اس میں چند لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کیا ہے کہ دوسرے کی مدد ایثار ہے، آپ دیتے ہیں، کچھ کو فائدہ ہو جاتا ہے، کچھ کو خاص فائدہ نہیں بھی ہوتا، لیکن اس نظام میں آپ شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی کو اگر ہم پھیلا دیتے ہیں، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، تو یہ جو ہم نے مالیاتی اداروں کے قیام کی تجویز رکھی ہے، ان کو بھی بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ لوگوں کے پاس چونکہ متبادل نہیں ہیں اور وہ اس طرح کے چیزوں کے بڑے خواہش مند ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں بعض لوگ، بلکہ اکثر لوگ، وہ لوگوں کا استحصال کرتے ہیں۔ ہم نے معاشرے میں دیکھا کہ مزاربہ اسکینڈل ہوا اور وہ یہ چیزیں ہوئیں، تو اس لیے اب لوگ اعتماد بھی نہیں کرتے۔ تو اس اعتماد کو بحال بھی کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں اپنے چھوٹے یونٹ سے ان چیزوں کا آغاز کرنا ہوگا، کیونکہ ایک محلے کے اندر جب آپ کریں گے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ کہاں کا ہے، کتنی دیر سے یہاں رہ رہا ہے، اس کا کردار، ایٹیچیوڈ کیا ہے، اس کے پورے آپ بیک گراؤنڈ سے واقف ہوتے ہیں، تو اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو ہیں وہ چونکہ ایک ہی جگہ پہ ہیں تو وہ اپنے نظام کو چلا سکتے ہیں۔ اس طرح کی جو اسکیمیں ہوتی ہیں وہ آپ پورے پاکستان سے لوگوں کے سرمایہ لے رہے ہیں، تو اس میں پھر اس شخص کو غائب ہوتے بھی دیر نہیں لگتی اور اس کا احتساب بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا جو ماڈل ہے اس میں وہ یونین کونسل اور محلے کی سطح سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ پھر وہ آگے چلتا چلا جائے گا، اور اس کا ایک ماڈل اخوت کے طور پہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو یہ ہے اسلام کا معاشی نظام کے آج کے دور کی ایک ایپلیکیشن۔ اس کو مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے، ریفائن کیا جا سکتا ہے، اس میں مزید چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں، اور اس میں پائے جانے والے جو خلا ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ وضاحت کافی ہوگی۔ باقی تفصیلات کتاب کے اندر موجود ہیں، آپ ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس پر آپ ایک گروپ ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے مقامی جو عالم ہیں ان کے ساتھ بھی تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بینکرز ہیں اور تجارتی اداروں سے وابستہ ہیں ان کے ساتھ بھی ڈائیلاگ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اس سے ہم اپنے اسلامی مالیاتی نظام کو قائم کرنے کی طرف قدم بڑھا سکیں گے۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ طاہر اسلام اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔